پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے لاک ڈاؤن کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے کے حوالے سے، جس طرح سے دنیا بھر میں جب کرونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو اور ان کے تمام تر معمولات زندگی معطل ہو گئے تھے، اب آہستہ آہستہ اس لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے اور نرمی کرتے ہوئے مختلف شعبہ جات مختلف حکومتی ہدایات کے مطابق کھولے جا رہے ہیں۔ ان ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اس لیے بھی ہدایات ضروری جاری کی گئی ہیں کہ اگر ان کو فالو نہیں کیا جائے گا تو ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس ہمیں پوری طرح سے لوگوں کو گھیرتا ہوا نظر آئے گا، لوگوں پر قابض ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک بہت بڑی تعداد جو اب بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہے لوگوں کی، اس میں ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا جن جن ممالک میں جن جن جگہوں پر لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کی گئی ہے، نرمی پیدا کی گئی ہے، وہیں پر یہ ہدایات لازمی جاری کی گئی ہیں کہ اپنی سیفٹی کو، اپنی پریکاشنز جو ان کے سیفٹی میجرز ہیں اس کو لازمی فالو کریں، ایس او پیز کو لازمی فالو کریں، تاکہ آپ کرونا وائرس کے اس وبا سے، اس مرض سے محفوظ رہ سکیں جو اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور آئندہ آنے والے کچھ مہینوں تک اس کی موجودگی جو ہے وہ برقرار رہے گی، جس کا اقوام متحدہ کی جانب سے بھی باقاعدہ اب اعلان کیا جا چکا ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں یہ وائرس ہمیں اسی طرح برقرار رہتا ہوا نظر آئے گا۔ اب لاک ڈاؤن کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں، صورتحال آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، تمام تر لوگوں کی جو مصروفیات تھیں وہ آہستہ آہستہ واپس اپنی روٹین کی جانب آ رہے ہیں۔ تو ان ممالک میں جہاں پر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں کرونا کے سبب، لوگ کیا تاثرات رکھتے ہیں لاک ڈاؤن کے دوران، ان کی کیا کیفیات رہیں، کس طرح کے حالات سے وہ گزرے، انہوں نے حالات کا سامنا کیا، اور اب جیسے لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے تو وہاں پر معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد کیا صورتحال ہے، کیا وہاں کی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے سچویشن، لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کا اس لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اسی پر آج ہم کچھ بات کریں گے۔ مختلف ممالک میں موجود ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے، جن سے ہم جانیں گے کہ امریکہ، یورپ، جرمنی اور دیگر ممالک میں اس وقت جو سچویشنز ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے، وہ وہاں پر کیا صورتحال دیکھتے ہیں اور وہاں کے باشندے اس لاک ڈاؤن میں نرمی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اپنے تمام تر نمائندوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں۔ ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں۔ اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں۔ تیز فارمیسی، 834 کونی آئلینڈ، بروکلن، نیو یارک۔ فون نمبر 7182840100۔ ناز فارمیسی، 731 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک۔ فون نمبر 7182844200۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد یا لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کرنے کے بعد لوگوں کے معاملات زندگی جس طرح سے بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں، اسی پر آج ہم کچھ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے ہی سب سے پہلے صورتحال جانیں گے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد امریکہ میں موجود ہے اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کرونا وائرس کے سبب اموات جن کی رونما ہوئی ہے، اور اس وقت سر فہرست ہمیں مختلف اسٹیٹس امریکہ کی ایسی نظر آتی ہیں جہاں پر اس وقت بھی کرونا وائرس کا خوف برقرار ہے اور لوگ اس کے خوف میں مبتلا ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی آسانی پیدا کی جائے، تھوڑی نرمی کی جائے، تاکہ وہ جو گھروں میں رہ کر ایک سفوکیشن کا شکار ہو چکے ہیں، ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا وہ شکار ہو چکے ہیں گھروں میں رہنے سے، اس سے تھوڑا سا ان کو آسانی مل سکے اور وہ تھوڑا باہر کے ماحول میں نکل کر اپنے لیے آسانی پیدا کر سکیں۔ امریکہ کی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ امریکی ریاست شکاگو میں ہمارے نمائندے یاسر فیروز موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے دوران
لوگوں کے کیا تاثرات رہے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد، اس وقت جو حالات ہیں تو لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے، اور لاک ڈاؤن میں نرمی کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاسر بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، شکاگو میں لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ لاک ڈاؤن میں جو اب نرمی پیدا کی جا رہی ہے، معمولات زندگی لوگوں کے بحال ہو رہے ہیں، تو کیا کہنا ہے اس بارے میں لوگوں کا؟ صورتحال اگر دیکھی جائے ریاست الینوائے کی، جو کہ کورونا کیسز کے حوالے سے امریکہ کی تیسری بڑی ریاست بن چکی ہے نیو یارک اور نیو جرسی کے بعد، لیکن اب جس طریقے سے اعلان ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام 50 امریکہ کی جو ریاستیں ہیں اس سے لاک ڈاؤن پارشل طور پر ختم ہوگا، اور اگر ریاست الینوائے کی بات کی جائے تو 29 مئی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال تیسرے فیز میں داخل ہو جائے گی، یعنی جو کرو فلیٹن تھی اس کے بعد ریکوری کا فیز شروع ہونے والا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلنے کی طرف جا رہی ہیں۔ ان میں جو بہت ہی بیسک چیزیں ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہیئر سیلونز اور اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی بزنسز ہیں وہ کھولے جائیں گے، اور بہت سے ریسٹورنٹس میں ڈائن ان کی بھی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اجازت دی جائے گی۔ جو مسلمانوں کا تہوار عید آ رہا ہے، اس حوالے سے جو شکاگو کی کچھ مساجد ہیں جو رمضان میں 5 سے 7 افراد کو الاؤ کر رہی تھیں نماز پڑھنا، اسی طرح انہی مساجد میں کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 الینوائے شکاگو کی ایسی مساجد ہیں جہاں پر 7 سے 10 افراد کو عید کی نماز کی اجازت دی جائے گی، اور اس طرح وہ عید کی نماز ادا کریں گے۔ اور باقی اوورال اگر یہاں سڑکوں کی اور مجموعی صورتحال دیکھی جائے تو لوگ تو باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ موسم بھی یہاں گرمیوں کی طرف جا رہا ہے تو لوگ باہر آ رہے ہیں جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے، لیکن اگر عام بزنس کی بات کی جائے تو وہ ٹھپ ہیں، ابھی تک ان میں کام اس طریقے سے شروع نہیں ہوا۔ اس میں ہم نے جب لوگوں سے بات کی، جو بزنس اونرز ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ جو لوگوں کو امداد ملی ہے $1200 کی، وہ کرایوں میں اور یوٹیلیٹیز میں ہی ادا ہو گئی، یعنی ان کے بینک میں پیسے آئے اور وہ بینک میں ہی چلے گئے۔ تو جب لوگوں کے پاس ایکسٹرا منی آئے گی، ایکسٹرا پیسے آئیں گے، جب وہ کمانا شروع کریں گے، تب جا کر جو ہے وہ عام دکانوں کے پاس جو ہے وہ ان کا بزنس شروع ہو۔ بہت شکریہ یاسر فیروز، شکاگو سے ہمیں بتا رہے تھے امریکہ میں اس وقت جو صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے کیا معمولات زندگی بحال ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں۔ رخ کریں گے برطانیہ کا اور جانیں گے برطانیہ کی صورتحال، کیونکہ برطانیہ وہ ملک ہے جہاں پر خود اس کے وزیر اعظم بورس جانسن اس مرض میں مبتلا ہو کر ہاسپٹل میں علاج معالجے کے بعد واپس اپنے معمولات زندگی پر آئے ہیں، اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی لاک ڈاؤن میں نرمی پیدا کرنے کے حوالے سے اعلانات کیے ہیں۔ کیا برطانیہ کی صورتحال ہے، کیا وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے، لاک ڈاؤن کے دوران ان کے کیا معمولات رہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سلامت حسین ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلامت، یہ بتا دیجئے گا کہ برطانیہ یورپ کا اس وقت سب سے بڑا ملک ہے، سب سے پہلا یورپی ملک ہے جہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ تعداد کرونا وائرس کے متاثرین کی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اب جب لاک ڈاؤن رہا وہاں پر اتنے عرصے، کس طرح کی لوگوں کی جو ہے وہ روٹین تھی، کتنی ڈسٹرب ہوئی معمولات زندگی معطل ہونے کی وجہ سے، اور اب جب لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کی جا رہی ہے، نرمی پیدا کی جا رہی ہے اور دیگر ممالک کی طرح سے یہاں پر بھی، تو آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں، کیا کہنا ہے لوگوں کا اس بارے میں؟ جی، برطانیہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا یورپی ملک ہے، جہاں ہلاکتوں میں مسلسل اضافے کے پیش نظر وزیر اعظم بورس جانسن نے 1 جون تک لاک ڈاؤن میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ ہے۔ یاد رہے کہ برطانوی وزیر اعظم بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے اور وہ 3 روز تک انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں بھی رہ چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں کچھ نرمیوں کے ساتھ توسیع کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے ملک میں کووڈ-19 الرٹ سسٹم بھی متعارف کرا دیا ہے۔ یہ الرٹ سسٹم 1 سے 5 درجے پر کرونا وائرس سے خطرے کی درجہ بندی کرے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیٹا کے ذریعے تبدیلیاں بھی کی جاتی رہیں گی۔ اپنے خطاب میں بورس جانسن نے کہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا وقت نہیں ہے، تاہم 1 جون سے کچھ پرائمری اسکول اور دکانیں دوبارہ کھل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا، مگر حکومتی اقدامات میں محتاط انداز میں ترمیم کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ گھر سے کام نہیں کر سکتے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ کام کے لیے جائیں، جبکہ بدھ سے لوگوں کو سماجی دوری کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گھر سے باہر ورزش کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ آپ اپنے مقامی پارک میں دھوپ میں بیٹھ سکتے ہیں، دوسری جگہوں پر جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کھیلوں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، لیکن صرف اپنے گھر کے افراد کے ساتھ۔ تو الرٹ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ 5 الرٹ لیول ہوں گے۔ پہلے لیول کا مطلب ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا مرض موجود نہیں، جبکہ 5ویں لیول کا مطلب ہے کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم لیول 4 پر رہے، لیکن آپ کی قربانیوں کا شکریہ کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ لیول 3 کی جانب بڑھ سکیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے باہر سے فضائی سفر کر کے ملک میں داخل ہونے والوں پر جلد ہی قرنطینہ کی پابندی لگائی جائے گی، اور انہیں ایئرپورٹ پر ایک ایسا ایڈریس دینا ہوگا جہاں وہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں گے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے برطانیہ میں داخل ہونے والوں کا ٹیمپریچر تک چیک نہیں کیا جاتا تھا۔
ٹھیک، بہت شکریہ سلامت حسین، ہمیں بتا رہے تھے برطانیہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ اب کچھ رخ کریں گے جرمنی کا۔ جرمنی میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں۔ جرمنی میں بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی کرونا سے متاثر ہوئی، لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئی، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے، لوگ ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہوئے اور اپنی اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے آئے روز نت نئے طریقے اپناتے ہوئے نظر آئے۔ گو کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا رہا لوگوں کی تمام تر مصروفیات کو منظر عام پر لانے کے لیے، اور لوگ بھی اس سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو آپ کی عام روٹین ہوتی ہے اگر وہ معطل ہو جائے تو یقینی طور پر آپ ذہنی طور پر خاصے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جرمنی میں برلن میں کیا صورتحال ہے، مہوش ہمیں بتائیں گی، اس وقت وہاں موجود ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پر لاک ڈاؤن میں جو آسانی کی جا رہی ہے، لوگوں کی تمام تر معمولات زندگی بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بارے میں وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ لاک ڈاؤن کے دوران کیا ماحول تھا، لاک ڈاؤن میں آسانی کے بعد کیا ماحول وہ دیکھ رہی ہیں؟ جرمنی سے مہوش ہمیں بتائیں گی۔ بتائیے گا مہوش، کیا دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پر، کس طرح کا ماحول ہے اور کیا کہنا ہے لوگوں کا آسانی کے حوالے سے جو اب لاک ڈاؤن میں پیدا کی جا رہی ہے؟ جی سمین، الحمدللہ فی الحال جو جرمنی کے حالات ہیں وہ کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے وہ ریسٹورنٹس بھی آباد ہو چکے ہیں، اور یہاں کی حکومت نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے، جو کہ ہمیشہ سے ہی تھی لیکن بہرحال ابھی جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بند کی ہوئی تھی، اب الحمدللہ وہ سب کچھ کھل چکا ہے، جن میں کہ ریسٹورنٹس ہیں، اس کے علاوہ مارکیٹس ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں، شاپنگ مالز ہیں۔ اب اگر کہا جائے کہ الحمدللہ ہم مکمل طور پہ بہتری کی طرف آ گئے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ مل رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ بس حکومت کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کام پر جا سکتے ہیں۔ ایون کہ بچوں کے اسکولز کھل گئے ہیں، بچے اسکولز جا رہے ہیں، کچھ بچے یہ کہ یومیہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اسکول جا رہے ہیں، کچھ بچوں کا یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ہے، کسی کا 2 دن ہے، کسی کا 3 دن ہے۔ یہ جو ہے وہ اسکول کی انتظامیہ نے خود فیصلہ کیا ہے۔ باقی پورے ملک میں جو ہے وہ جو کرونا کیسز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور جو کیسز پہلے 4000 اور 4500 پہ تھے، آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ بہت ہے تو 600-700 ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ جیسے کل کی رپورٹ تھی، کل جو کیسز تھے وہ تھے 500 سے زیادہ تھے، لیکن پرسوں کی جو رپورٹ تھی وہ 300 سے مطلب 300-350 کیسز تھے، تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور باقی جرمن حکومت نے جو انتظامات کر کے رکھے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو طبی سہولیات ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ بہترین ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ وہ کیسز اور وہ معاملات نہیں ہوئے جو اسپین یا اٹلی یا انگلینڈ میں ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ الحمدللہ ہمارا لاک ڈاؤن اب ختم ہونے کو ہے، عید کی نمازیں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ عیدگاہیں تیار ہیں، لیکن نمازیوں کی تعداد، سوشل ڈسٹینس اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جرمنی سے ہمیں بتا رہی تھی مہوش، اور یہ کہنا تھا ان کا کہ جس طرح سے اب آہستہ آہستہ ریسٹورنٹس کھلنا شروع ہو چکے ہیں، ہوٹلز میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، گو کہ وہ تمام تر معمولات اس طرح اب بھی پراپر ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اپنی روٹین کی جانب واپس آ رہے ہیں اور خاصا خوش محسوس کر رہے ہیں لوگ اس لاک ڈاؤن کی کیفیت سے باہر آنے کے بعد، کیونکہ جس طرح سے ذہنی طور پر ڈپریشن کا سامنا تھا اس میں خاصی حد تک ان کو اس وقت ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بریک لیں گے یہاں پر، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید ممالک کی، مزید خطوں کی صورتحال جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اس کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کا جن کو سامنا رہا اور اب لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کیا حالات ہیں۔ کچھ جنوبی ایشیائی ممالک کا بھی رخ کریں گے اور جانیں گے کہ وہاں کیسی صورتحال ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پاکولی نیویارک تمام پاکستانیوں سے درخواست کرتی ہے کہ امریکہ میں ہونے والی مردم شماری میں بھرپور حصہ لیں۔ ریس کے خانے میں پاکستانی لکھیں اور لینگویج کے خانے میں اردو لکھیں تاکہ امریکہ میں ہماری تعداد کا درست شمار ہو سکے۔ یاد رکھیں، مردم شماری کا ڈیٹا امیگریشن سمیت کسی بھی ادارے سے شیئر نہیں کیا جاتا۔ ہماری شناخت ہمارا فخر۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pakoli.org یا بشیر قمر سے فون نمبر 347-654-5685 پر رابطہ قائم کریں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। बरतानिया, अमेरिका और जर्मनी की सूरत हाल हमने जानी। ये एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कोरोना पेशेंट्स की हमें नज़र आई गुज़िश्ता दिनों, और यही एक वजह थी कि लॉकडाउन भी खासा सख्त रहा। अब SOPs को फॉलो करते हुए लॉकडाउन में किसी हद तक नरमी ज़रूर कर दी गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी भी मामूलात ज़िंदगी लोगों के बहाल नहीं हुए हैं। कुछ रुख करेंगे हम और दीगर ममालिक का। सऊदी अरब में भी एक बहुत बड़ी तादाद हमें कोरोना पेशेंट्स की नज़र आ रही है, गो कि यूरोपियन ममालिक की निस्बत यहाँ पर इस खित्ते में कोरोना के वो असरात हमें नज़र नहीं आए, या कोरोना से मुतासरीन की इतनी बड़ी तादाद नज़र नहीं आई जितनी हमें अमेरिका, यूरोप और दीगर इस खित्ते में नज़र आई थी। लेकिन इस कोरोना के ही पेश नज़र वहाँ पर न सिर्फ ये कि मजहबी जो अदायगी थी मुख्तलिफ़ रसूमात की, उसको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल करना पड़ा, जो उम्रे की अदायगी थी उसको कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा, जो ज़ियारतों पर लोग जाते थे उसको कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ ये कि वहाँ पर उम्रे की अदायगी की इजाज़त मिल गई है, बल्कि तमाम तर जो तरावी की नमाज़ें हैं, तमाम तर जो और दीगर इबादात हैं, उसको भी SOPs के तहत अब यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन में नरमी के वहाँ पर भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि SOPs को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाए। ऐसा ना करने की सूरत में न सिर्फ ये कि भारी जुर्माना आपको करना पड़ेगा, बल्कि आपको कोरोना में मुब्तला होने के लिए जो ख़तरात हैं उसमें भी इजाफा हो जाएगा, वो भी खदशात खासे बढ़ जाएंगे। ज़का मोहसिन हमारे साथ सऊदी अरब से मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। ज़का, बताइए सऊदी अरब में क्या आप देख रहे हैं? लॉकडाउन में नरमी के अहकामात के बाद इस वक्त क्या इक़दामात किए गए हैं, क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी जो है इस वक्त हज़ारों की तादाद में कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं, और सैकड़ों की तादाद ऐसे मरीजों की है जो इस वबा की वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं। आज से तकरीबन 2.5 माह कबल जब सऊदी अरब में कोरोना वायरस का आगाज हुआ था, यहाँ पे मरीजों की जैसे जैसे तादाद बढ़ती चली गई, तो यहाँ पे कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला भी जो है वो तवील होता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ पे 24 घंटे का जो है वो कर्फ्यू लागू कर दिया गया। पूरी ममलिकत में जो मसाजिद थी उनको बंद कर दिया गया, मासवाए हरमैन और शरीफैन के अलावा। ये वहाँ पे इबादत का सिलसिला तमाम बदस्तूर जारी रहा। लेकिन जैसे ही माह सयाम आया तो इस वक्त पूरे ममलिकत में जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू में नरमी की गई, और इसके साथ ही आज से तकरीबन 15 दिन कबल जो है वो मुख्तलिफ मार्केटें खोलने का जो है हुक्म दिया गया। लेकिन इसके साथ ही जो बार्बर शॉप हैं और दीगर जो इस तरह के दुकानें हैं या कारोबार हैं उनको बंद रखने का जो है वो बदस्तूर उनको हुक्म दिया गया है। ताहम 29 रमजान से लेकर शवाल के अगले 4 दिन जो हैं, तकरीबन 5 दिन जो है ईद के मौके पे यहाँ पे 24 घंटे का लॉकडाउन और कर्फ्यू की सी सूरत रहेगी। इस दौरान जो सऊदी वज़ारत दाखिला है उन्होंने मुल्कियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो ईद के जो अयाम हैं वो अपने घर पे गुजारें, अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियों को दुबाला करें, ना कि वो बाहर निकल के हल्ला गुला करें और एक दूसरे की दावतों का जो है वो बंदोबस्त करें जिस तरह आम रूटीन पे ईद के मौके पर किया जाता है। तो सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें देखने में आई तो उनको तकरीबन 10,000 रियाल जो है वो जुर्माना भी होगा, और उनको कैदबंद की सोबतें भी जो है वो सहनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। ज़का मोहसिन हमें बता रहे थे इस वक्त सऊदी अरब में सूरत हाल जो रही है। अब हम रुख करेंगे अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान जो कि गुज़िश्ता कई सालों से जंग से मुतासरा एक सरज़मीन है, और वहाँ पर सूरत हाल आम दिनों में भी ऐसी कोई ख़ास नहीं बेहतर नज़र आती। कोरोना के बाद कुछ मज़ीद अबतरी का सामना उनको करना पड़ा। जिस तरह की सख्तियाँ लॉकडाउन की सूरत में मुख्तलिफ़ उनके शहरों में की गई हैं, गो कि प्रॉपर लॉकडाउन उस तरह का नहीं था जिस तरह यूरोपीय ममालिक में हमने देखा। लेकिन अफ़गानिस्तान में केसेस की शरह भी खासी हद तक हमें कम नज़र आ रही है। बसीर होतक हमारे साथ मौजूद हैं काबुल से, हमें बताएंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। बताइएगा बसीर कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में आप क्या माहौल देख रहे हैं? कोरोना के दौरान, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन का जो सामना करना पड़ा मुख्तलिफ शहरों को, वहाँ पर मुख्तलिफ सूबों में लॉकडाउन रहा, तो क्या मामूलात ज़िंदगी कितने लोगों के मुतासिर हुए? क्या सूरत हाल रही लॉकडाउन के दौरान? दारुल हुकूमत काबुल समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों जैसे निंगरहार, कंदहार, बल्ख, कुंदूज व दीगर में वायरस कोविड-19 के तेज़ी से फैलने के वाक़यात में इजाफे और इस वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 1.5-2 महीनों से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। अलबत्ता बाज़ इलाक़ों में हुकूमती लॉकडाउन की परवाह भी नहीं की जा रही थी और हुकूमती नोटिस को ज़्यादा अहमियत भी नहीं दी जा रही थी। लॉकडाउन के मौके पर होटलों
حمام، پارکس، ورزش کے سینٹرز، مختلف حکومتی و سول ادارے، دفاتر و دیگر کو بند کر دیے گئے تھے، جبکہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان کی زیادہ تر عوام خط فقر یا غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ان کی اکثریت روزمرہ مزدوری و دیہاڑی وغیرہ کر کے اپنی فیملیز کے اخراجات پوری کرتی ہے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد بھی اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے تھے۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے موقع پر ملک کے مختلف صوبوں میں خوردنی اشیاء کی تقسیم سمیت متاثرہ خاندانوں کو تیار اور پکی روٹیاں بھی تقسیم کیے گئے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے موقع پر حکومت کی جانب سے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں بازاروں اور شاپنگ سینٹرز کو کھول دیے گئے ہیں۔ البتہ بعض شہروں میں خریداری اور شاپنگ سینٹرز کے کھولنے کے اوقات کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے۔ ایسے موقع پر جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے اور دوسری جانب کووڈ-19 وائرس کے متاثرہ افراد میں نمایاں اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو یہ عمل شہریوں کے لیے بھی قابل تشویش ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ اب جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس نرمی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیا کوئی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں افغان باشندوں کو، افغان شہریوں کو، کہ ان کو فالو کرنا ہے اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے، ورنہ کسی قسم کی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ہدایات ہیں، یا کیا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد آپ صورتحال دیکھتے ہیں؟ لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کے حکومتی ہدایت کے مطابق صرف تجارتی مراکز اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں نرمی لائی جا چکی ہے۔ البتہ سول ایویشن کے ادارے کے مطابق اب تک اندرون ملک اور غیر ملکی طیاروں کی رفت آمد بھی شروع نہیں کی جا سکی ہے۔ وفاقی مذہبی امور کے وزارت نے اگرچہ لاک ڈاؤن کے موقع پر عوام سے التماس کی تھی کہ وہ اپنی نمازیں گھروں پر ادا کرے، تاہم اس پر زیادہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ البتہ نمازیوں نے فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے باجماعت نماز اور تراویح کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کو کھولنے کے بابت تاحال کسی قسم کے احکامات موصول نہیں ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہیئر ڈریسرز، تعمیراتی سامان کے ترسیل کے شعبے اور الیکٹرانک اشیاء کی خرید و فروخت کے مراکز مخصوص اوقات کے ٹائم ٹیبل پر ہی کھولے جانے کے احکامات دیے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر درآمدات پر انحصار کرنے والے افغانستان میں شاپنگ سینٹرز اور تجارتی اداروں کو کھول لیے گئے ہیں، تاہم کووڈ-19 وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تجارتی راہداریوں کی بندش اور خود افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں لائے جانے والے بیرونی ممالک کے ملبوسات و دیگر اشیاء کی ترسیل میں وقفہ پیدا ہونے کی وجہ سے خریداروں کی بڑی تعداد سابقہ سٹاک پر ہی اکتفا کرنے پر مجبور ہے۔ اچھا بصیر، یہ بتائیے کہ اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں، بالخصوص یورپ سے کمپیریزن کریں جنوبی ایشیائی خطے کا، تو گو کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں پر بڑی تعداد میں پیشنٹس نظر آتے ہیں کرونا کے، لیکن افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد اس مقابلے میں کہیں حد تک کم ہے، اور وہ شرح نہیں ہے متاثرین کی جو دیگر ممالک میں دیکھی گئی اس خطے کے بھی۔ تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وہاں پر ٹیسٹنگ فیسلٹیز کیا نہیں ہیں، یا ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن کرونا کے پیشنٹ سامنے نہیں آ رہے؟ کیا اس کے آپ ریزنز بتانا چاہیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہاں پر کووڈ-19 کے وائرس سے متاثرہ افراد کی ٹیسٹنگ کی ظرفیت میں کمی ہے۔ شروع ہی سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں گنتی کے چند سرکاری لیبارٹریز موجود ہیں کہ جہاں پر اس وائرس سے متاثرہ فرد کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ البتہ اقتصادی طور پر ضعف کی بنا پر اس وائرس کے مشکوک بیمار پرائیویٹ لیبارٹریز سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کابل سمیت دیگر صوبوں میں قائم ان سرکاری لیبارٹریز میں یومیہ فقط 1000 سیمپل کلیکشن اور انہیں ٹیسٹ کرنے کی ظرفیت موجود ہے، جبکہ دوسری جانب وائرس سے مشکوک طور پر متاثر ہونے والے افراد کی لیبارٹریز کی جانب رجوع کرنے کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، اور ٹیسٹ کی کم سہولت اور مشکوک بیماریوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے پازیٹیو مریضوں کی تعداد میں کمی اس کی اہم وجہ ہے۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق وائرس کووڈ-19 اب دوسرے فیز میں داخل ہو کر تیزی سے گردش کر رہی ہے، تاہم
اس کے باوجود زیادہ افراد کو متاثر نہ کرنے کی ایک وجہ اس ملک کے موسمیاتی خد و خال اور یہاں کے عوام کے جسم کا دیگر وائرسز کے ساتھ بلدیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو کووڈ 19 وائرس کے پازیٹیو کیسز کی کم تعداد کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ مشخص ارقام کے مطابق اب تک 7072 افراد میں مذکورہ وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 800 سے زائد افراد صحت یاب اور 173 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بہت شکریہ بصیر ہوتک، ہمیں بتا رہے تھے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ اب رخ کریں گے پاکستان کا، اور پاکستان میں بھی گو کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے خاصی حد تک حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی حکومت کا پاکستان کی یہ کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن وہ ضروری نہیں سمجھتے، لیکن کچھ صوبوں میں چونکہ صورتحال خاصی کشیدہ محسوس کی جا رہی تھی، بالخصوص اگر بات کی جائے پاکستان کے صوبہ سندھ کی، تو وہاں کی حکومت نے ضروری سمجھا کہ لاک ڈاؤن لگایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن لگا، بلکہ اس لاک ڈاؤن کے سبب کورونا کے پیشنٹس کی جو ایک بہت بڑی تعداد سامنے آنے کا خدشہ تھا، اس میں بھی کسی حد تک ہمیں کمی واقع ہوتی ہوئی نظر آئی، اور وہ خدشات دم توڑتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ اس لاک ڈاؤن کی ہی وجہ سے کورونا جو ہے وہ مزید نہیں بڑھ سکا تھا۔ پاکستان میں اوور آل کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کے معمولات زندگی جو ضروری شعبہ جات کے لوگ اپنے تھے وہ مصروفیات جاری رکھتے ہوئے نظر آئے، اور اب لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کیا وہاں پر کاروبار بحال ہو سکے ہیں، کون کون سے شعبہ جات واپس اپنی روٹین کی جانب آ چکے ہیں، اور کس طرح سے لوگ اپنے معمولات میں مصروف ہیں، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ پاکستان سے ہمیں بتا رہے ہیں سلمان شیخ۔ سلمان، بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف شہروں میں کاروبار زندگی بحال ہونا شروع ہو چکے ہیں، آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، اور بالخصوص کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی جانب سے گو کہ احتیاط، اور حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ احتیاط اور دیگر معاملات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، لیکن جو بازار ہیں یا جو بھی معاملات ہیں اس میں بالکل ایسا دیکھنے میں نہیں نظر آ رہا۔ کل تو خصوصی طور پر اور آج سڑکیں بھری ہیں، ٹریفک جام ہے، دکانوں میں بازاروں میں رش ہے۔ کہا جا سکتا ہے ایک مکتبہ فکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے یہ مسئلہ تھا ہی نہیں اور جو ہے بلا وجہ اس کو اتنا بڑھایا گیا، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹرز اور دیگر جو حکومتی شخصیات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو لاک ڈاؤن والا معاملہ نہ ہوا تو کیسز بڑی تعداد میں سامنے آئیں گے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا سلمان کہ لاک ڈاؤن کے دوران کی کیفیات تو آپ نے بتا دی کہ کس طرح سے لوگ متاثر ہوئے، اب جب لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی آ رہی ہے تو لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آنی چاہیے، یہ ضروری ہے، تمام تر کاروبار زندگی بحال ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ان کی معاشی صورتحال کے پیش نظر بلکہ پاکستان کی اپنی معیشت کی بحالی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے؟ پاکستان کے اندر گریجولی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جو لاک ڈاؤن کھلا ہے ظاہر ہے اس کا امپیکٹ اگلے 2-3 روز کے اندر کیسز کی تعداد میں خدا نخواستہ یا خدشہ ہے کہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال کیونکہ عید قریب ہے بالکل، اور لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اور بالخصوص جو طبقہ اور تاجر برادری اور دہاڑی دار طبقہ جس کو ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں وہ کافی پریشان تھا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک یوں سمجھے کہ کاروباری جو سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ شروع بھی ہوئی ہیں، اور عید ہے تو اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا، بس ایک توقع ہے کہ جو ہے وہ یا خواہش ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں کہ مزید کیسز میں اضافہ ہو، اور عید جو ہے وہ ایک ہم پرامن ماحول کے اندر بنا سکیں۔ بہت شکریہ سلمان شیخ، ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور اپنے آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے ہم نے مختلف کنٹریز سے لاک ڈاؤن میں آسانی پیدا کرنے کے بعد اس وقت کیا ماحول ہے، کیا وہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں، حفاظتی طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیا ہدایات لوگوں کو دی گئی ہیں، اس پر ہم نے کچھ بات چیت کی۔ امریکہ اور جرمنی اور برطانیہ کے علاوہ سعودی عرب، افغانستان، پاکستان کی بھی صورتحال ہم نے جانی، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ لوگ کیا تاثرات رکھتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے دوران اپنی کیفیات کس طرح سے بیان کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد اب جب لاک ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح معمولات زندگی بحال رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، اس بارے میں ہمارے مختلف نمائندوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے ان کی بات آپ تک پہنچائی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے